أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صلوات پڑھیں محمد وعلى قرآن نے اپنے ماننے والوں کے لیے خود ایک اعتراض پیش کیا ہے، اور وہ اس انداز میں کہ بھلا یہ صاحب قرآن جن کے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں کہ خدا کی کتاب میں بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ اس عنوان سے سورہ مبارکہ واقعہ کے ذیل میں چند روز سے گفتگو آپ کی خدمت میں ہو رہی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 3 گروہ کا تذکرہ کیا ہے. جب علامت قیامت واقع ہوگی یا قیامت آئے گی تو لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے. پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا. دوسرا گروہ ما اصحاب الشمال اصحاب المشأمہ و ما اصحاب المشأمہ، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا. اور تیسرا گروہ السابقون السابقون اولئک المقربون، اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو بہت زیادہ اللہ کے مقرب بندے ہیں. ان 3 گروہ سے متعلق سورہ مبارکہ واقعہ میں بحث ہو رہی ہے. اصحاب مقربین جو اللہ کے بہت زیادہ نزدیک ہے، ان کی کیا کیا عظمت ہے، کیا کیا نعمت جنت میں انہیں عنایت ہوگی، وہ کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے. بہترین پلنگوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اپنے تکیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے کمر لگا کے ٹیک لگائے، مومنین کے روبرو، اور آپس میں وہ مومنین جو انبیاء بھی ہیں، اوصیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، ان کے سامنے روبرو محبت کی محفل سجی ہوئی ہوگی، اور یہ آپس میں جنت میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں گے. بے پناہ ان کے لیے نعمتوں کا تذکرہ ہوا. پھر قرآن مجید نے ان کے سلسلے میں آخر میں کہا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اور وہ پچھلی اگلی امتوں میں سے، یعنی جو پہلے امتیں تھیں، بہت سے گروہ تو ان میں سے ہوں گے، وہ قلیل من الآخرین، اور بہت کم گروہ آخری امت میں سے ہوں گے. اس کے بعد آج گفتگو ہو رہی ہے اصحاب الیمین کے بارے میں. اب قرآن مجید کہتا ہے اصحاب الیمین کے بارے میں، ارشاد ہوتا ہے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کہتا ہے صاحب ایمان جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا. پہلی ہی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے ما اصحاب الیمین اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، وہ خوش قسمت لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا. کیا ہی خوش قسمت لوگ ہیں. دیکھیے، ایک تعریف وہ ہوتی ہے جو میں آپ کی کروں، اور ایک تعریف وہ ہوتی ہے جو آپ میری کریں. نہ میری کوئی حیثیت ہے، نہ آپ کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان تعریفوں کی کوئی حیثیت ہے جو میں آپ کی کر رہا ہوں، نہ اس تعریف کی کوئی حیثیت ہے جو آپ میری کر رہے ہیں. اس لیے کوئی بھی لفظ بنتا ہے اپنے کہنے والے کی بنیاد پر کہ کہنے والا کتنا صاحب کمال ہے. اگر کوئی بڑا عالم ہے تو اس کے کلام کی حیثیت اس کے علم
کی روشنی میں ہوگی۔ اگر کوئی علی ہے تو اس کے کلام کی حیثیت علی کی شخصیت کے اعتبار سے ہوگی، اور اگر کوئی علی کا بھی خدا ہے تو اس کے کلام کی حیثیت خدا ہونے کے اعتبار سے ہوگی۔ اصحاب الیمین کی تعریف کے لیے خدا نے ہی لفظ استعمال کر دیا، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ میری تعریف میں جھوٹ ہو سکتا ہے مگر خدا کی تعریف میں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ میری تعریف میں لالچ ہو سکتا ہے، میں آپ کی تعریف کروں ایک میٹھی چائے پینے کے لیے، میں آپ کی تعریف کروں کچھ حاصل کرنے کے لیے، مگر خدا تو سب غنی ہے، اس کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ تو نہ لالچ کی بنیاد پر اس کی تعریف ہوگی، نہ ڈر کی بنیاد پر وہ تعریف کرے گا، نہ کمزوری کی بنیاد پر وہ تعریف کرے گا۔ کبھی کبھی ہم کسی ظالم کی تعریف اس کے ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ کتنے اچھے ہیں آپ سے تو سارے جہان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، بلکہ جب کہ پتہ ہے کہ یہ ظالم اتنا خطرناک ہے کہ سارے جہان کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، مگر ہم اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ارے کیا کہنا صاحب آپ کا، آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، مگر خدا کے یہاں نہ تو کسی کا ڈر ہے، نہ اس کو کوئی ظلم نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ وہ کمزور ہے کہ تمہاری طاقت حاصل کرنے کے لیے وہ کسی کی تعریف کر رہا ہے، بلکہ خدا تو وہ ہے جس کو تعریف کا مستحق سمجھتا ہے۔ ایک سلوات جس کو تعریف کا مستحق سمجھتا ہے خدا اسی کی تعریف کرتا ہے۔ ایک سلوات اور پڑھ دیجئے۔ تو جس کو خدا تعریف کا مستحق سمجھتا ہے خدا اسی کی تعریف کرتا ہے۔ لہذا اب ارشاد ہوتا ہے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، وہ نیک لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور وہ کیا خوش قسمت لوگ ہیں جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دینا۔ شکریہ۔ پھر کہتا ہے ان کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے، چونکہ کل جو نعمتیں بیان کی تھی وہ اصحاب المقربین کے بارے میں تھی، فی صدر مخضود، وہ ایسے بیروں کے نیچے ہوں گے، درختوں کے نیچے ہوں گے، فی صدر مخضود، جن کے سائے گھنے ہوں گے اور جن کے بیر بہت ہی میٹھے اور بہت ہی عظیم ہوں گے، فی صدر مخضود۔ اب یہاں پر اس سلسلے میں روایت ملتی ہے کہ ایک دیہاتی پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے اللہ کے نبی سے کہا، اے پیغمبر، کیا ایسی جنت میں بھی کوئی فائدہ ہے جانے کے بعد جس میں سدرہ کا تذکرہ ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں، سدرے کے تذکرے سے کیا جنت میں تذکرہ نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا کہ ایسے پیڑ کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی جس پہ کانٹے ہی کانٹے لگا دیے گئے ہوں؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم نے فی صدری تو پڑھ لیا، فی صدری مخضود نہیں پڑھا۔ پروردگار عالم نے جنت میں اس بیری پہ کانٹے پیدا نہیں کیے ہیں، بلکہ خداوند عالم نے ہر کانٹوں کی جگہ پر نئے نئے پیڑ اور نئے نئے ذائقے والے پھل پیدا کر دیے ہیں۔ اور دنیا کے پھلوں کی یہ خاصیت ہے کہ جب ہم ایک پھل کھاتے ہیں تو ایک ہی ذائقہ ہوتا ہے، مگر جنت کے اس پھل کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں 72 قسم کے ذائقے ہوں گے اور 72 قسم کے اس میں رس ہوں گے، یعنی جس طریقے کا بھی انسان لذت حاصل کرنا چاہے گا وہ اس کا تصور پیدا کرے گا، اور خدا اس درخت کے پھل میں ایسی لذتیں پیدا کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ فی صدر مخضود، یعنی بہترین گھنے درختوں کے سائے میں ہوں گے، ان کے پھل طرح طرح کے ہوں گے، وہ طلح منضود، اور ایسے درخت جن کے پتے چوڑے ہوں گے اور جب چاہیں گے وہ ان سے حاصل کر لیں گے، وہ ظل ممدود، اور یہاں پر وہ ایسے سائے میں ہوں گے۔ ایک سایہ ہماری اس دنیا کا بھی ہے، یعنی جب ہم سفر سے تھک کے آتے ہیں، دھوپ میں ملوث ہو جاتے ہیں تو سورج ہمیں تپش کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ
زیادہ جلا دیتا ہے، اور جب ہم سائے میں آتے ہیں تو ہمیں سائے کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں ایسا سایہ نہیں ہوگا کہ انسان باہر نکلے گا تو دھوپ کی شدت سے وہ جل جائے گا، اور سائے میں آئے گا تو اسے ٹھنڈک محسوس ہوگی، بلکہ یہاں کہا فی ظل ممدود، وہ ایسا سایہ ہوگا کہ نہ تو ان کو شدت دھوپ کی گرمی محسوس ہوگی اور نہ ہی انہیں ٹھنڈک محسوس ہوگی، بلکہ ایک ایسا سایہ جو طلوع فجر سے پہلے اور طلوع سورج کے بعد کے بیچ کا درمیان جو سایہ ہوتا ہے وہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ بیمار کو بھی شفا عنایت کر دیتا ہے۔ اس طریقے کا سایہ جنت میں ہوگا، اور یہ ایک وقت کے طور پر نہیں ہوگا، یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اتنا ہی وقت نہیں ہے، بلکہ قیامت کے جب تک جنت میں ہے، جب تک جنت ہے، اسی سائے سے لبریز رہے گی، نہ وہاں جلا دینا سایہ ہوگا، نہ وہاں سورج ہوگا، اور نہ ہی وہاں ٹھنڈک ہوگی۔ اس کے بعد فرماتا ہے وہ مائی مسکوب، اور آبشاروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی اس طریقے کی نعمت بیان کرتا ہے جب اوپر سے پانی گرتا ہے، فی مسکوب، یعنی کیا فرمایا، وہ مائی مسکوب، یعنی وہ آبشار جو اوپر سے گرتے ہیں اور ان کے پانی کے جھرنوں کی آواز جو انسان کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو انسان کو بہت لذت محسوس ہوتی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جہاں سے پانی کے آبشار پھوٹ رہے ہوں گے اور پانی اوپر سے گر رہا ہوگا۔ پھر مفسرین کہتے ہیں کہ آخر جنت کی یہ نعمتیں خدا کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس لیے کہ جنت میں خوشنما منظر پیدا کرنے کے لیے جب ہم اچھا منظر پیدا کرتے ہیں تو اوپر سے پانی کو نیچے گراتے ہیں اور اس کی وجہ سے سرشادابی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وہ بیری کے درخت کے سائے میں ہوں گے، ایسے پھل کھائیں گے کہ ان سے ان کی لذت ختم نہیں ہوگی، اور آبشاروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ فاکہۃ کثیرہ، اور ایسی میواؤں کے سامنے ہوں گے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو وہ ختم ہوگی۔ ہماری جو یہ نعمتیں ہیں دنیا کی، ہم ان کو حاصل کرتے ہیں، مثلا آم کا پیڑ ہے، آم کا درخت ہے تو 3 مہینے کے لیے پھل آیا اور پھر چلا گیا سال بھر کے لیے۔ جنت میں ایسی کوئی نعمت نہیں ہوگی کہ جو موسم میں آئے اور موسم کے بعد چلی جائے، بلکہ جنت کی ہر وقت کی نعمت لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو وہ ختم ہوگی اور نہ ہی اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ ہوگی۔ جیسے مثلا ہم دیکھتے ہیں کھجور ہے، مگر لمبا درخت اتنا ہے کہ اس پہ چڑھتے ہوئے زحمت ہو رہی ہے، مگر جنت میں کوئی زحمت اور رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ٹھنڈا پانی، اس زمانے میں جو یہ ماحول چل رہا ہے اس میں ٹھنڈا پانی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ میرا تو بس نہیں چلے گا، اور اگر میرا بس چل جائے تو میں تو یہ مشین ہی بند کروا دوں۔ اگر آپ میری بات مان لیں تو یہ مشین بند کر دیجئے، ماحول خراب ہو رہا ہے۔ یہ بیماری کیا ہے پہلے آپ اس کو سمجھ لیجئے، بیماری کیا ہے؟ یہ بیماری بلغم پیدا کرتی ہے اور سانسوں کی نلیوں کو جام کر دیتی ہے، پھیپھڑوں کو جام کر دیتی ہے، سانس دشوار ہو جاتا ہے۔ بس اتنی سی بیماری ہے، اور چونکہ ہم جب صحت مند ہوتے ہیں تو پرواہ نہیں کرتے۔ خدا نے بھی اس بات کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ انسان کتنا نادان ہے، جب اسے بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو دائیں بل لیٹ کے بھی ہمیں پکارتا ہے یا اللہ، بائیں بل لیٹ کے بھی ہمیں کہتا ہے یا اللہ، کھڑا ہوتا ہے تب بھی ہمیں کہتا ہے اللہ، بیٹھتا ہے تب بھی مجھے کہتا ہے پروردگارا۔ اور جب میں جہاں اسے تھوڑی سی صحت دے دیتا ہوں تو ایسا مغرور ہو جاتا ہے نادان جیسے مجھے کبھی پکارا بھی نہیں تھا۔ تو جب مجھے تھوڑی سی بیماری ہو جاتی ہے تو میں گھبرا جاتا ہوں، ہاں یہ کیا ہو گیا، اور جب مجھے صحت ہو جاتی ہے تو پھر ٹھنڈا پانی آئے بسم اللہ، پھر گرم چائے آئے بسم اللہ، پھر وہ مثلا کباب آ جائے بسم اللہ، اور پھر سارے کا سارا انسان اتارتا چلا جاتا ہے۔ اے سی پہلے نمبر پر،
دوسرے نمبر پر ٹھنڈا پانی، جتنا ہو سکے گرم پانی استعمال کیجئے اس ماحول میں، جتنا زیادہ سے زیادہ۔ آپ اپنی لذتوں کو نہ دیکھیے، صحت ہوگی تو لذتیں ہمیشہ برقرار ہوگی، اور اگر صحت ہی نہ رہ جائے گی تو لذتوں کو لے کے کیا کریں گے؟ اور یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ایک لمحے کی لذت کے لیے سال بھر کی زندگی خراب کر دیں، بلکہ بہتر تو یہ ہے ایک لمحے کی لذت کو ترک کر دیں تاکہ ہزاروں سال کی زندگی کا پتہ لگ جائے۔ ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے، اگر انسان یہ جان لے کہ ترک لذت کی لذت میں لذت کیا ہے تو پھر لذت کو کبھی لذت ہی نہیں کہے گا۔ ترک لذت کی لذت کو، یعنی ترک لذت چھوڑنے کی لذت کو جان لیں۔ مثلا میں یہ ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا تو میری صحت خراب نہیں ہوگی، اگر اس لذت کو انسان جان لے تو پھر ٹھنڈے پانی کی لذت کو کبھی لذت نہیں کہہ سکتا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ یہ لوگ ماننے کے نہیں، اگر مشین بند ہو جائے گی تو مان جائیں گے، تو آپ پہلی فرصت میں یہ پانی ٹھنڈا کرنے کی مشین بند کر دیجئے اور کوئی بھی ٹھنڈا پانی نہ پیے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں پریشان حال رہتے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔